اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میرا قرآن مجید کے ساتھ جو معنوی تعارف ہوا ہے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں، وہ اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہے، اور سورہ یوسف کی تفہیم القرآن مولانا مودودی کی۔ 1947 میں میں میٹرک کا امتحان دے چکا تھا، ہمارا رزلٹ بھی آ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ فسادات کیا قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا مشرقی پنجاب میں۔ میں حصار میں تھا، تو حصار اس شہر کا نام تھا، لیکن ہم اس میں محصور بھی ہو گئے۔ تقریباً 1.5 مہینہ ہم نے مورچے بنا لیے اور اپنی حفاظت کرتے رہے۔ اس دوران میں ظاہر بات ہے کرنے کا کوئی اور کام تھا نہیں، وہ تو جو بھی مورچوں پر جن کی ڈیوٹی ہے وہ مورچوں پر کھڑے ہیں، باقی کوئی کام نہیں۔ تو میں اور میرے بڑے بھائی اس زمانے میں پھر ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر، جو چونکہ انہوں نے بھی، وہ مجھ سے تو ویسے 6 سال بڑے ہیں، انہوں نے بھی جب میٹرک کیا تھا تو عربی پڑھی تھی، اور میں نے تازہ میٹرک کیا تھا اور میرے پاس بھی عربی کا مضمون تھا، تو پھر یہ ہم پڑھتے تھے۔ اور ترجمان القرآن جو مولانا مودودی کا رسالہ تھا، اس میں ان دنوں تفہیم القرآن میں یہ سورہ یوسف کی تفسیر شائع ہو رہی تھی، تو ان دنوں ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سورہ یوسف تفہیم القرآن سے، پھر چونکہ مجھے کچھ عربی آتی تھی اور تازہ تھی، اچھی تھی، تو اس میں یہ کہ ہماری گفتگو بھی ہوتی تھی، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو پہلا بیرا، اس سے پہلے بھی بہرحال یہ کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کچھ اس کو سمجھنا، کچھ پڑھنا، یہ تو تھا، لیکن جو ایک معنوی ایک ربط قائم ہوا، ذہنی رشتہ، ایک قلبی رشتہ، وہ در حقیقت سورہ یوسف اور سورہ یوسف کی بھی وہ تشریح و تعبیر کے جو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں کی۔ قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے، آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھے لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے، اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں، وہ تو آج کے پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا، کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے، آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے۔ مودودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا، یہ تو مودودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے، او یار اللہ کے بندے، پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے ہیں، یا احمد دیدار صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے۔ وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اب کوئی کہ جی کوئی صحابی تابعی تبع تابعی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموطا امام مالک کے، تو یہ بخاری کی طرف 300 سال کے بعد آ گیا۔ وہ اللہ کی مرضی، جسے مرضی کام لے۔ تو اس طرح اگر 300 سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا، تو امام بخاری کے 1000 سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا۔ یہ بندے تو اللہ کے، اللہ اپنے بندے اٹھائے گا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام زاہبی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لعنت ہوتی تھی ختم کروائی ہے، اور خود بنو امیہ سے ہو کے، یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا، مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے، وہ حکمران بنا ہے، اس نے تجدیدی کام کیا ہے اور آج تک وہ بدعت ختم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو العلا مودودی کو نا جب یہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے نا، تو یہ گھر پہ محمود عباسی صاحب اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو پولیس والا انٹر ہوا پوری نفری لے کے، اور انہوں نے کہا کہ صبح آپ کو قتل کر دیں گے، صبح لاسٹ ڈے، صبح پھانسی ہے، آپ کو ہم مار رہے ہیں۔ انہوں نے سلام پھیرا تھا، کھڑے ہوئے، کہتے کیا کہا؟ کہتے صبح آپ کو قتل کرنے لگے۔ کہتے تم نہیں قتل کرتے ہو، اللہ قتل کرتا ہے، مسلمان کو کوئی وہ چیز نہیں مارتی، اللہ مارتا ہے۔ اور جب مجھے پتا ہے کہ جب میرے اللہ نے مارنا تو تم نے کیا بچا لینا ہے، اور میں نے کیا بچا لینا ہے، تو تو نہیں مجھے قتل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ کر جو تو کام کرنے آئے تو کر رہا، یہ نہ بتا کہ تیرے پاس کوئی ایسی پاور ہے جو اللہ کے پاس ہے، تیرے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں جب مرنا ہوگا تب مرنا ہوگا۔ 7 سال کے لیے جیل میں رہے، اور خود لکھتے ہیں کہ اگر میں جیل نہ جاتا
اس وقت جس وقت انہوں نے ڈالا تھا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں تفہیم القرآن پوری کر سکوں. اور تفہیم القرآن وہ کتاب تھی جو جیسے ہی شائع ہوئی ایسے وائرل ہوئی جیسے اس وقت آپ کی انڈین فلمیں وائرل ہوئی. بچہ آپ کی عمر کے لڑکے تفہیم القرآن ایسے پڑھ رہے تھے جیسے اس وقت آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ابھی بھی پچھلے 2017 کی بات بتا رہا ہوں, پچھلے 2017 میں بھی تفہیم القرآن واز دا ہائیسٹ سیلنگ تفسیر. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی کتاب آ گئی تھی تفہیم القرآن. میں کم از کم جو 30 زیادہ ہی ہوں گے 30 بندے مجھ سے میں جانتا ہوں جو تفہیم کی وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے کہ کس کنسیپچل کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کا فلسفہ کلیئر کیا گیا. اور دنیا میں تو چلیں سب سے زیادہ وائرل تفسیر ہو سکتی, پاکستان میں سب سے زیادہ جس تفسیر کے خلاف لکھا گیا ہے وہ تفہیم القرآن ہے. تو آپ لوگ کنفیوز کیوں نہ ہوں گے؟ دنیا میں ایک شخص جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا نا ہسٹری میں, وہ پتہ کون ہے جس کے خلاف سب سے زیادہ لکھا گیا؟ میرے آقا, آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے زیادہ خلاف ان کے لکھا گیا. چھوڑیں گے کبھی؟ تو آپ میں سے کچھ چھوڑنے کا ڈر رکھتا ہے کہ لوگوں نے لکھ دیا تو میں مان لوں؟ نہیں, میری ماں بھی قربان, میرے بچے بھی قربان میرے نبی پہ. مگر ادھر کہاں پہ ہوتا ہے, ادھر کیا معاملہ سیٹ کیا جاتا ہے؟ چیک کریں کہ تفہیم پڑھتے ہی گھروں میں باقاعدہ بھامیں تن جاتی ہے کہ تفہیم جیسا کہ نعوذ باللہ کی دقت جانے کی تفسیر رکھ لی ہے. آپ نے ایکسپوجر لیا نہیں ہے نا, ابھی ہو جائے گا, آپ کی عمریں نہیں ابھی. مجھے اور جوش چڑھتا ہے کہ یہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی دکانیں بند کر رہی ہے, کہیں ایسی جگہ پہ درار ڈال دی, کوئی کلیئرٹی ایسی دے رہی ہے کہ یہاں پہ کسی کی لوکل شاپ کو نقصان ہوتا ہے. دس از ہاؤ پاورفل مولانا ابو الاعلیٰ مودودی از. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہال میں بیٹھا ہوں, میں مودود تفہیم کا خود جیتا جاگتا انسپریشن کا ثبوت ہوں. تفہیم کی وجہ سے جو جدت, میں بھی آپ کو نہیں پتا, میں بھی نوکر زونگ میں نوکر تھا, اس سے پہلے ٹیلنور میں تھا, اس سے پہلے کینیڈا میں بھی نوکر پیش آدمی تھا, نوکری پیش آدمی تھا. اپنے باس کو خوش کرنے کی ٹیکنیک سنجیدہ کی نہیں تھی میں. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک اسٹوڈنٹس اس طرح آپ کی طرح آتے ہیں, تو میرے اسٹوڈنٹ نے لیکچر کے دوران کام سر نے پوچھا کہ سر آپ زونگ میں کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا بچوں سے تو نہیں جھوٹ بولوں گا. میں نے کہا میں پالیٹکس کرتا ہوں. کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہوا؟ میں نے کہا پچھلے 8 سال سے پولیٹیکل سائنس پڑھا. تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ روز میرا باس میرے سے خوش رہے. کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے مجھے اطمینان ہوگا کہ اگلے مہینے تنخواہ آ رہی ہے میری. یہ اوقات ہے میری. ایک پاکستان کی ٹاپ جاب میں سے ایک جاب میرے پاس. تفہیم ایسے کرتی ہے, جب فلسفہ کلیئر کرتی ہے آپ کو کسی قسم کا تردد نہیں ہوا مجھے کہ یار بس کھانی ختم, یار بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانا پڑے گا, اپنے گھر سے کرائے گھر میں جانا پڑے گا, اصلی گھر کہیں اور ہیں, مجھے وہاں جانا ہے. لیٹس ہیلپ ادر پیپل کہ وہ بھائی کسی اور ٹریک پہ نہ چل پڑے. دیٹس آل. یہ ہمارا کام ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. اصلی کام یہ ہے کہ بھیا میں اس راستے سے گزر چکا ہوں, میری 40 سال عمر ہو گئی ہے, جس راستے سے آپ گزرے میں اس سے آگے کھڑا ہوں, اگلے سٹاپ پہ کھڑا ہوں, میں اس سٹاپ سے راستہ بدل لے, آگے آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیوں نہیں کوئی بتا رہا مجھے بڑھا کے؟ آپ کی عمر میں کیوں نہیں بتا رہا کہ آگے اس سٹاپ میں صرف آگ لگی ہوئی ہے, اسپتالوں میں رونا, اپنے تیرے بیٹے بھاگ جائیں گے تیرے پاس جس راستے پہ تم اور ہمیں ڈالا جا رہا ہے. ایک ایک گھر ٹوٹ رہا ہے پاکستان کا, بیویاں شوہروں سے تپی ہوئی ہیں, شوہر بیویوں سے تپے ہوئے, بچے اپنے ماں باپ سے تپے ہوئے, بے برکتی کی انتہا. ہر جگہ کے اوپر طلاقوں کے کیس, زنا کے کیس, 2 نمبری ہر جگہ پہ. ہم دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.